اس میں اللہ نے قسم کھائی کہ قسم ہے قلم کی، اور جو چیز وہ لکھتے ہیں اس کی قسم کھائی۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، قسم کھا کر کوئی بات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تو اس چیز کی اہمیت بتانے کے لیے تو اللہ نے بتا دیا ابتدائی دور میں کہ آئندہ جو دور آنے والا ہے وہ علم کا دور ہے، وہ قلم کا دور ہے، علم کی حفاظت کا دور ہے، علم کی نشر و اشاعت کا دور ہے۔ اور اسلام اس پہلو پر اپنے ماننے والوں کو خصوصی طور پر ابھارنا چاہتا ہے، اور اس علم سے اور قلم سے ملت کو ہمیشہ کے لیے جوڑے رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے ابتدائی دور میں جو وحی نازل ہوئی اسی میں اللہ تعالیٰ نے علم اور قلم کی اہمیت کو بیان کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے جو فضائل بیان کیے ہیں اس کو پڑھنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کے نزدیک ان لوگوں کا مقام کیا تھا جو علم حاصل کرتے ہیں، جو تعلیم سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھتے ہیں، ان کا کتنا بڑا مقام تھا ہم سوچ نہیں سکتے۔ یہاں تک فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے والے طالب علم ہیں ان کے لیے فرشتوں کے ساتھ ساتھ جو سمندر میں مچھلیاں ہیں وہ مچھلیاں تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اس لیے کہ علم کے ذریعے سے دنیا میں رحمت پھیلتی ہے، دنیا میں اخلاق پھیلتا ہے، دنیا میں انسانیت عام ہوتی ہے، اور دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسانیت بھی باقی رہتی ہے اور جانداروں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، نہ صرف انسان کی بلکہ پورے جانداروں کی حفاظت اسی سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اچھے اعمال ہوں گے، اچھا کردار ہوگا، اچھی چیزیں دنیا میں عام ہوگی تو اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے نازل ہوں گے، جس سے انسانوں کو جیسے فائدہ ہوتا ہے جانور بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اس لیے علم اور علماء کے لیے اتنی فضیلت، مچھلیوں تک کی دعاؤں کی فضیلت دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دیا ہے۔ لیکن کون سا علم اسلام کو مطلوب ہے؟ کس علم پر اتنی فضیلت آئی ہے؟ علم کی جو نشر و اشاعت اور علم کی ترغیب اسلام میں دی گئی ہے وہ کون سا علم ہے؟ اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں بتایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو اسلام نے علم کا رشتہ پروردگار سے جوڑ دیا، یعنی جو علم اللہ تک پہنچانے والا ہے، جو علم شریعت کے سائے میں، شریعت کی نگرانی میں، شریعت کے تابع ہو کر دنیا میں عام ہوگا، وہ علم اللہ کو مطلوب ہے۔ جس علم کا تعلق شریعت سے ٹوٹ گیا، جو علم شریعت کے دائرے سے نکل گیا، وہ علم نہیں رہتا ہے بلکہ وہ جہل ہو جاتا ہے۔ وہ علم انسانیت کے لیے مفید نہیں ہوتا بلکہ زہر ہوتا ہے، جس سے ملک برباد ہوتے ہیں، انسانیت برباد ہوتی ہے، دنیا برباد ہوتی ہے۔ تو ایسے علم کی اسلام نے کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، علم حاصل کیجئے۔ کیا علم؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ہے اصل علم، کہ جو علم اللہ کے ایک ہونے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، اس دنیا پر اللہ کے کنٹرول ہونے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، جو علم ہمیں اللہ کی اطاعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے، جو علم ہمیں آخرت سے جوڑ دیتا ہے، وہ علم اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سورہ روم میں بتایا، مسلمانوں کے غالب ہونے کا وعدہ، کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اللہ کے وعدوں کو جانتے نہیں ہیں، یعنی اکثر لوگوں کا اللہ کے وعدوں پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر ان کا یقین نہیں ہے، بلکہ کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں،
دنیا میں جو چیزیں نظر آنے والی ہیں ان کو وہ جانتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. وہ تو آخرت سے پورے طور پر غافل ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ نے نکارا ہے جن لوگوں کا علم صرف دنیاوی معلومات تک، دنیاوی چیزوں سے گردش کرتا رہتا ہے. وہ صرف دنیا کی معلومات رکھتے ہیں. دنیا میں جو چیزیں ہیں اللہ کی پیدا کردہ اس تک ان کا علم محدود رہتا ہے. آخرت سے ان کا علم جڑا ہوا نہیں ہے. اللہ کی باتوں پر یقین کے ساتھ، شریعت پر یقین کے ساتھ ان کا علم جڑا ہوا نہیں ہے. ایسے لوگوں کو قرآن نے کہا کہ وہ تو لا علم ہے، وہ جانتے نہیں ہیں. ان کے علم کا اللہ کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں ہے جو شریعت سے کٹ جائے. اس لیے کہ شریعت سے کٹ کر علم حاصل کرنے کا مطلب انسان اور پھر جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا. آج جو شریعت سے علم کو دور کیا گیا، دین اور علم کا رشتہ کاٹ دیا گیا، اللہ سے بندوں کے تعلق کو توڑنے والا علم جب دنیا میں عام کیا گیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. انسانیت برباد ہو چکی ہے. آج ہر انسان اپنی ذات اور اپنے مفاد کے بارے میں سوچتا ہے. آج ہر انسان کو اپنی ترقی کی فکر ہے، اپنے فائدے کی فکر ہے، اپنے نفع کی فکر ہے. آج انسان ہر قید سے، ہر شرط سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو آزاد کر رہا ہے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہا. تو اس لیے علم کی اسلام نے ترغیب دی ہے، بہت دی ہے، لیکن وہ علم جو آخرت سے جڑا ہوا ہو، وہ علم جو اللہ سے ہمیں جوڑ دے، وہ علم جو اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا کرے، وہ علم شریعت پر جس سے ہمارا اٹوٹ بھروسہ ہو جائے، وہ علم شریعت کے تابع رہ کر ہمیں زندگی گزارنا سکھائے، وہ علم جو ہمیں اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز کرے، وہ علم جو انسانیت کو دنیا میں عام کرے، وہ علم جو عدل و انصاف کو دنیا میں لاگو کرے، وہ علم جو لوگوں کے دل میں محبت، شفقت، رحمدلی کا جذبہ پیدا کرے، وہ علم جو آپس میں جوڑنے کا کام کرے، وہ علم جو حلال اور حرام کے درمیان فرق کرے، وہ علم جو غریبوں کا ہمدرد بنائے، وہ علم جو پریشان حالوں کا ہمیں پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنے پر ابھارے، اس علم کی اسلام ترغیب دیتا ہے. اس علم کی اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا جو اپنے اور اپنی فیملی کے ساتھ انسان کو جوڑتا ہے، جو اپنے ہی فائدے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اس علم کی اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا. دوسری چیز، اسلام نے تعلیم کی ترغیب کے لیے مطلق لفظ استعمال کیا ہے. جیسے مرد کو اسلام نے ترغیب دی، ویسے عورتوں کو بھی ترغیب دی. مرد اور عورت ان دونوں کے درمیان اسلام نے تعلیم کے سلسلے میں کوئی فرق نہیں کیا ہے. آپ اسلام کی تاریخ پڑھیے، حضرت عائشہ کتنی بڑی فقیہہ تھی. بڑے بڑے صحابہ بعض مرتبہ جب مسائل الجھ جاتے تھے، حضرت عائشہ سے پردے کے پیچھے سے رجوع کرتے تھے کہ فلاں مسئلے میں کیا حل ہے. اللہ کے رسول خود بعض مسائل میں حضرت ام سلمہ سے رجوع کرتے تھے، ان سے مشورہ کرتے تھے. اسلام نے کبھی علم کے سلسلے میں مرد اور عورت کا فرق نہیں کیا ہے. آپ اسلام کی تاریخ پڑھیے، بڑی بڑی محدثات ہیں جو حدیث کے فن کی ماہرہ تھی، ان کے بارے میں کئی جلدوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں. اعلام النساء جو عورتوں میں بڑی ماہر اور علم پرور عورتیں ہوئی ہیں، جن سے دنیا میں علم کی نشر و اشاعت ہوئی ہے، ان پر باقاعدہ کئی جلدوں میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن یاد رکھیے، اسلام نے علم کو عورت کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن مرد اور عورت کے فرق کو ہمیشہ اسلام نے باقی رکھا ہے. جب اللہ نے مرد کو الگ، عورت کو الگ پیدا کیا، مرد کے اندر الگ صفات دی، عورت کے اندر الگ صفات دی، مرد کے جذبات الگ، عورت کے جذبات الگ، پھر مرد اور عورت کو ہم ایک کرنے کی بات کیوں سوچتے ہیں؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ اللہ سے بڑھ کر ہم عالم ہیں، اللہ سے بڑھ کر انسانی فطرت سے ہم واقف ہیں. اللہ سے بڑھ کر کیا چیز انسانوں کے لیے مفید ہے، کیا چیز سوسائٹی اور معاشروں کے لیے فائدہ مند ہے، کیا اللہ سے بڑھ کر ہم واقف ہیں؟ اللہ کو معلوم نہیں تھا، پھر کیوں اس نے عورت اور مرد کو الگ الگ پیدا کیا؟
دونوں کی خصوصیات الگ الگ کیوں رکھی، بلکہ دونوں کی ذمہ داریوں کو تقسیم کر دیا، الگ الگ کر دیا. مرد کی ذمہ داری الگ، عورت کی ذمہ داری الگ. کیوں کیا اللہ نے؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ آپ آج اگر کوئی یہ نعرہ لگاتے کہ عورت پر ظلم ہو رہا ہے، تو کیا اللہ نے عورت پر ظلم کیا؟ کوئی سوچتا نہیں ہے کس پر انگلی اٹھایا جا رہا ہے. انگلی کس پر اٹھائی جا رہی ہے؟ اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے، اول آخر ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں. رائٹ ٹو فریڈم کا جو تصور دیا جا رہا ہے وہ تو اسلامی اصول کے بالکل برخلاف ہے. کھلی آزادی جس پر کوئی قید و بند نہ ہو، اس کی اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا. اگر اس اصول پر عمل کرنا ہے تو چور چوری کرتا ہے، کیوں اس کو پکڑتے ہیں؟ ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، کیوں اس کو پکڑتے ہیں؟ وہ بھی تو اپنی فریڈم پر عمل کر رہا ہے. کوئی آپ کی لڑکی کو لے کر بھاگ رہا ہے، کیوں آپ اس کے پیچھے پڑتے ہیں؟ وہ بھی تو رائٹ ٹو فریڈم پر عمل کر رہا ہے. کیوں آپ اس طرح کرتے ہیں؟ اگر یہ نعرہ لگائے تو دنیا میں کبھی کوئی نظام چل نہیں سکتا. یہ عقل کے خلاف ہے، فطرت انسانی کے خلاف ہے. اسلام نے آزادی دی لیکن ایک دائرہ متعین کیا. رائٹ ٹو ایکویلٹی، برابری کے حقوق. کہاں برابر؟ جب مرد اور عورت دونوں اپنی فطرت کے اعتبار سے برابر نہیں، اپنی طاقت کے اعتبار سے برابر نہیں، کہاں دونوں کو بالکل ایکول رائٹ ہم دے سکتے ہیں؟ آپ خود سوچئے. کیا دنیا، آپ اپنی خیالات کے اعتبار سے سوچئے، عقل کو استعمال کیجئے، کیا پھر دنیا کا سسٹم باقی رہے گا؟ انسانیت باقی رہے گی؟ نہیں رہ سکتی. جب آپ بالکلیہ سارے قیود سے نکل کر آزادی دیں گے، دنیا کا نظام چل نہیں سکتا. آج یورپ جھوج رہا ہے، آج یورپ پریشان ہے کہ جو نعرہ اس نے دیا اس کی ساری ٹھیلیں ڈھیلی ہو چکی ہے. وہاں فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہے. وہاں مائیں اپنی بچوں کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہاں عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں وہاں پر طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے؟ کیوں وہاں پر عورت اور مرد الگ الگ رہ رہے ہیں؟ بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے کیوں الگ رہ رہے ہیں؟ کیوں مرد اور مرد، ہم جس پرستی، مرد عورت اور عورت کی شادی کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیوں وہ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری سے الگ ہو رہی ہے؟ کیوں گھر بار کی وہ ذمہ داریاں سنبھالتی نہیں ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پورا نظام کھوکھلا ہو چکا ہے. وہاں لوگ ڈپریشن کے مریض ہو رہے ہیں. وہاں ماں اور باپ کے درمیان کوئی اب تعلق برقرار نہیں رہا. وہاں ایسے بچوں کی کثرت ہو رہی ہے جو من بن ماں باپ کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کی پرورش بعض ملکوں میں خود حکومتیں کرنے پر مجبور ہیں. کیوں ہو رہا ہے ایسا نظام؟ کیوں وہاں کے بوڑھے بوڑھیاں اولڈ ہاؤس میں رہ کر اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں؟ کیوں حکومتوں کو ان کی پرورش کرنے کی ذمہ داری اٹھانی پڑ رہی ہے؟ کیوں ہو رہا ہے یہ اسی لیے ہو رہا ہے. قانون فطرت کی انہوں نے مخالفت کی، انسانی فطرت کی مخالفت کی، دنیاوی قوانین کی مخالفت کی، اللہ کے قانون کی مخالفت کی. آج یہ نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج افسوس ہوتا ہے کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی ہمارے اندر بھی رجحان بڑھ رہا ہے. ڈگریاں حاصل کرو، ڈگریاں حاصل کرو. ارے بھائی، ڈگریاں حاصل ہوگی اور اخلاق نہیں ہوں گے. عورت پردہ اور حیا کے اندر نہیں رہے گی. عورت گھر کے نظام کو سنبھالنے کی قابل نہیں رہے گی. عورت مرد کے تابع رہ کر زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. ایسی ڈگریوں کو لے کر کیا چاہتے گے ہم؟ ایسی ڈگریاں تو ماحول کو کھوکھلا کر دے گی. کیوں ترغیب ایسی دے رہے ہیں جس کو بغیر ہم کنڈیشن کے، بغیر کنڈیشن کی ڈگریوں کو ہم ترغیب دے رہے ہیں؟ تو مطلب ہم اپنے معاشرے پر کھلاڑیاں چلا رہے ہیں. آپ جو بھی کیجئے اسلام کے دائرے کے تحت کیجئے. اسلام ڈگریوں سے روکتا نہیں ہے، لیکن اسلام فطرت کے خلاف جانے سے روکتا ہے، نیچر کے خلاف جانے سے روکتا ہے، انسانی مزاج کے خلاف جانے سے روکتا ہے. اسلام بے حیائی سے روکتا ہے. اسلام مرد اور عورتوں کے بیجا اختلاط سے روکتا ہے. اسلام فیملی کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، سوسائٹی کو مستحکم کرنا چاہتا ہے.
آج یورپ کے جو حالات ہیں، اللہ نہ کرے اگر ہم نے اپنے ملک میں بھی اس کو رواج دینا شروع کر دیا، کل وہ دن دور نہیں ہے یہاں بھی ہمیں اس سے سابقہ پڑے۔ اللہ ہزار بار حفاظت فرمائے۔ آپ ظاہری چیزوں کو مت دیکھیے، آپ فیوچر کے بارے میں سوچیے، مستقبل کے بارے میں سوچیے۔ ایک عورت اچھی بنتی ہے، وہ اچھی بیوی بھی بنتی ہے، وہ اچھی ماں بھی بنتی ہے۔ بچوں کی صحیح تربیت اس کی ماں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ جس ماں کی تربیت جس بچے کی تربیت ماں نہ کر سکے، کوئی ماحول اس کی تربیت نہیں کر سکتا۔ جب عورتیں بھی کمانے کے لیے جائیں گی، عورتیں بھی کمپنیوں میں جاب کرنے لگے گی، مجبوری الگ چیز ہے، بے ضرورت جب جاب کرنے لگے گی تو پھر گھر بار کو کون سنبھالے گا؟ بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ شوہر جب تھک کر گھر میں آئیں گے ان کو راحت کون پہنچائے گا؟ ان کو سکون کہاں سے حاصل ہوگا؟ بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کی ذمہ داریوں کو کون سنبھالے گا؟ کیا ہم یہ چاہتے نہیں کہ سکون ملے؟ خالی پیسہ، خالی ڈگریاں، کیا اس سے سکون مل سکتا ہے؟ کیا اس سے اطمینان مل سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ ظاہری چیز پر ہم کو بھاگنا نہیں چاہیے، ہمیں 50 سال کے بعد کے معاشرے کو سوچنا چاہیے۔ آج یورپ کی مثال ہمارے سامنے ہے، اگر ہم نے سبق نہیں لیا پھر بھی اندھا دھن ان کے پیچھے ہم دوڑتے رہے تو یہ تعلیم نہیں رہے گی، معاشرے کے لیے زہر بن جائے گا۔ وہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کف جو۔ اقبال نے کہا کہ جس علم کا مقصد صرف روزی حاصل کرنا ہے، صرف کمانا ہے، صرف پیٹ کی پوجا کرنا ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں میں نے جو یورپ میں پڑھ کر آئے، جرمنی میں پڑھ کر آئے، وہ وہاں کی سوسائٹی کو دیکھ کر آئے، وہاں کے ماحول کو دیکھ کر آئے، وہاں کے معاشرے کو دیکھ کر آئے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ رچ بس کر آئے۔ انہوں نے اپنا جو تجربہ بتایا، جس علم کو انہوں نے سیکھا، اس کو انہوں نے دیکھا، جن لوگوں نے بغیر شریعت کے سائے میں رہتے ہوئے اس علم کو سیکھا، اس ماحول کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ جس علم کا مقصد صرف پیٹ کو پالنا ہے، صرف کمانا ہے، وہ علم نہیں زہر ہے، وہ علم نہیں زہر ہے کہا اس کو۔ جیسے زہر انسان کو برباد کر دیتا ہے، ایسے ہی ایسا علم جو بغیر شریعت کے دائرے میں ہو، جو آزادی کے ساتھ ہو، وہ پورے معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو بڑی ذمہ داریاں ہیں ہم پر، خاص طور پر جو تعلیمی اداروں کو سنبھالتے ہیں ان پر، ماؤں پر، والدین پر، علماء پر، قائدین پر، سب پر ذمہ داری ہے کہ اپنے مستقبل کو صحیح اگر ہم رکھنا چاہتے ہیں تو آج سے ہمیں صحیح منصوبہ بندی کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، عورت کی فطرت کا، ان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے، آئندہ مستقبل میں عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں اور اسلام نے جو مرد اور عورتوں کے درمیان فرق کو ملحوظ رکھا ہے، ان ساری ذمہ داریوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر ہم ایک نظام اور ایک نصاب اور ایک طریقہ اپنائیں گے تب ہمارا معاشرہ محفوظ رہے گا، ورنہ اللہ ہی محافظ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غور کرنے کی توفیق دے اور ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔